الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ حکم نہیں فرمایا بلکہ وصیت کی، اور وصیت حکم سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ دیکھیے، جہاں ہمارے معاشرے کے اندر میں نے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے، والدین کی اہمیت، اس کا جو نام ہے وہ والدین کی اہمیت سمجھ لیجیے۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہے، بہت سارے رسم و رواج نے جنم لے رکھا ہے، ان میں سے ایک برائی، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ اگر تو چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو ان کو ناراض کر کے جہنم میں دکھ جائے۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کی اس دنیا میں کتنا ستایا جا رہا ہے ماں باپ کو، کتنا تڑپ رہے ہیں ماں باپ، کتنا سسک رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں اولاد دنیا کی ترقی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ بھئی دنیا کی ترقی کیا ہے؟ کمکموں کی دنیا ہے، یہ لائٹ، یہ پنکھے، سب کچھ کمکمے ہیں۔ اجالوں کی دنیا ہے، رنگت کی دنیا ہے، رعنائی کی دنیا ہے، خوشنمائی کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، فیشن کی دنیا ہے۔ اور اب ایسا لگنے لگا ہے کہ اس دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے گاؤں اشرف آباد تھل میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، کئی سو کلومیٹر دور بیٹھے بوڑھے ماں باپ کی خبر لی جا سکتی ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر انگلیوں کے سہارے سے لاکھوں کی، کروڑوں کی دولت کمائی جا سکتی ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، اور جناب وقت یہ کلف کے کپڑے اور یہ بڑے بڑے موبائل فون، یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان اونچی اونچی بلڈنگوں اور عمارتوں پر لگے یہ ٹائلز اور پتھر بتلا رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ لیکن اس دنیا کی ترقی میں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بوڑھا باپ چارپائی پر لیٹے سسکیاں نہ لیتا۔ اس دنیا کی ترقی میں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کسی بوڑھی ماں کا درد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کے باہر نہ نکلتا۔ اس دنیا کی ترقی میں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے۔ کیا کریں گے آپ اس ترقی کا؟ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس دنیا کی ترقی کی حد اتنی ہے، اس کی انتہا یہاں تک ہے کہ اچھے موبائل آ گئے، اچھی گاڑیاں آ گئی، اچھے مکان بنا لیے، لیکن ان مکانوں میں ماں باپ سکون سے نہیں رہتے۔ ان ٹائلز اور پتھروں کے مکانوں میں کتوں کی عظمت کی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ تمام حضرات دنیا میں رہ کر کے کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے کا ارادہ ہے نا، تو آپ حقیقت کی دنیا میں رہ کر کے کام کیجئے۔
اور اس کی ابتدا یہاں سے کیجئے کہ آپ یقینی طور پر کسی کے بیٹے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلو ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ ماں باپ کس کس کے سلامت ہے؟ ماشاءاللہ، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین سلامت ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں یہ سایہ نہیں ہوتا اس گھر میں خوشیاں نہیں ہوتی، اور خوشیوں کا مطلب بھی نہیں بنتا۔ دیکھیے، عید کا دن تھا، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے نواسوں میں سے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، یہ دائی جانب حضرت حسن ہے، یہ بائی جانب حضرت حسین ہے۔ آپ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے ہیں، یوں کہیے گا کہ چاند نکلا ہے، ستارے دو جانب ہے، آپ آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ تو اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چبوترے پر پڑتی ہے۔ اس چبوترے پر چند چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم معصوم بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، فل یوں کہیے گا کہ فل انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اسی چبوترے پر ایک سائیڈ میں، ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا، ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح رکھے ہوئے ہے اور وہ رو رہا ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ محمد عربی کو کوئی دکھیارا ملے اور محمد عربی اس کا دکھ نہ بانٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، آج عید کا دن ہے، کیا تمہیں خوشی نہیں ہے؟ وہ بچہ اپنا سر نہیں اٹھاتا اور کہتا ہے کہ ہماری کیا خوشی، ہماری خوشی کا کیا مطلب، ہوگی جن کی خوشی ہوگی۔ میرا باپ میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور ہوا یوں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا منہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہ بچہ کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرا باپ میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور پھر ہوا یوں کہ میں سودے باپ کے یہاں زیادہ دن نہ بتا سکا، اور پھر یہ ہوا کہ آج عید کا دن ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، نہ مجھے کھلانے والا کوئی ہے، نہ پلانے والا کوئی ہے، نہ نہلانے والا کوئی ہے، نہ دھلانے والا کوئی ہے۔ یا رسول اللہ، عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسنین تیرے بھائی ہے۔ آپ میں سے چند حضرات یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ سایہ کھو دیا ہوگا، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، لیکن میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین سلامت ہیں، جن کے والدین ابھی دنیا کے اندر موجود ہے، ان کا سایہ موجود ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دنیا میں رہ کر کے کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ حقیقت کی دنیا میں رہ کر کے کام کیجئے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے انمول ہو جائیے۔ جہاں آپ کا باپ بیٹھے وہاں یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے جیسا بیٹا سب کو دے۔ آپ کی ماں جب جب ہاتھ اٹھائے تب تب یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے جیسا بیٹا سب کو دے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر آپ کو ہر ایک چیز دوبارہ مل سکتی ہے، بیوی دوبارہ مل سکتی ہے، بچے دوبارہ مل سکتے ہیں، جائیداد، زمین، سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے، ماں باپ کی دولت دوبارہ نہیں ملتی۔ اور یاد رکھنا، آپ کو پردھان کہنے والے بہت سارے ملیں گے، آپ کو چودھری کہنے والے بہت سارے ملیں گے، آپ کو خان صاحب، آپ کو انجینئر کہنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کو ڈاکٹر کہنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پردھان، چودھری، خان صاحب کہنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ملتا۔
ہمارے اکابرین میں، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے علامہ شفیع صاحب عثمانی، علامہ شبیر صاحب عثمانی۔ کیا نام؟ علامہ شبیر صاحب عثمانی۔ پاکستان کے تھے وہ، لاہور کے اندر رہا کرتے تھے۔ تو وہ کراچی جب بھی تشریف لے جاتے تو وہ علامہ شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قیام کرتے اور وہاں جاتے، وہاں جانے کے بعد وہیں پر قیام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ لاہور سے کراچی علامہ شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ شفیع صاحب عثمانی سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں پر کیوں تشریف لاتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتلا دیجئے کیوں لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے یہاں پر اس لیے تشریف لاتا ہوں، اس لیے آتا ہوں کہ آپ کی امی میری مامی ہیں اور وہ مجھ کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ جب میں آپ کے یہاں پر آتا ہوں تو آپ کی امی مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا شبیر آ گئے، بیٹا شبیر آ گئے۔ اس جملے کی مٹھاس، یہ محبت بھرا جملہ، یہ پیار بھرا جملہ میری بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، مجھ کو ایک نیا خون دے دیتا ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا شبیر آ گئے، بیٹا شبیر آ گئے۔ دنیا والے مجھ کو حضرت جی، علامہ، شیخ وقت، مفسر قرآن، مبلغ اعظم، محدث کبیر، پتہ نہیں کیا کیا اور کن کن القاب سے پکارتے ہیں، لیکن آپ کی امی جو کہ میری مامی ہے وہ مجھ کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نا، میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں۔ دیکھیے جو والدین ہیں یہ اپنی اولاد کے لیے بہت سارا کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اور ایسا ایک ہوا کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اس کی اچھی تربیت کی، محنت اور مزدوری کر کے اس کو ایک دن انجینئر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انجینئر۔ ایک دن وہ بیٹا انجینئر بن گیا۔ تو اب بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، اور بوڑھا ہو گیا تھا، تقریباً 70 سال عمر ہو گئی تھی۔ تو وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے انجینئر بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا، وہ دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا دیوار پر کالی چیز کیا ہے؟ تو وہ انجینئر کہتا ہے کہ کوا ہے۔ ادب سے نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ کوا ہے۔ یہ نہیں کہ ابا کوا ہے، بابا کوا ہے، وہ بس کہتا ہے کہ کوا ہے۔ بوڑھا باپ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ بیٹا دیوار پر کیا ہے؟ تو وہ انجینئر بیٹا کہتا ہے کہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے کہ بیٹا دیوار پر کالی چیز کیا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ بوڑھا باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا دیوار پر کالی چیز کیا ہے؟ تو وہ انجینئر بیٹا کہتا ہے بڈھے دماغ خراب ہو گیا ہے، بڈھے تو اندھا ہو گیا ہے، بڈھے سنائی نہیں دیتا، بڈھے دکھائی نہیں دیتا، کوا ہے کوا۔ وہ بوڑھا باپ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، جب تو 4 سال کا تھا میں تجھ کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں تجھ کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کوا دیوار پر آ کر کے بیٹھا تھا۔ تو نے مجھ سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 70 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا دیوار پر کالی چیز کیا ہے؟ میں بار بار تجھ کو کہتا تھا بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے۔ وہ کوا اڑ کر کے چلا گیا تھا، تو رونے لگا تھا، میں تجھ کو بازار لے کر کے گیا تھا، وہاں سے تجھ کو کھلونے دلائے تھے، بہت ساری چیزیں دلائی تھی، لیکن آج تو انجینئر بن گیا ہے، آج تو مجھ سے کہتا ہے کہ بوڑھے تو اندھا ہو گیا ہے، بوڑھے تو بہرا ہو گیا ہے، بوڑھے تجھے دکھائی نہیں دیتا، بوڑھے تجھے سنائی نہیں دیتا، کیونکہ بیٹا آج تو انجینئر بن گیا ہے۔ تو آج کل ماں باپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کیے جا رہے ہیں، ماں باپ کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اچھا برتاؤ آج کل کیسا ہو رہا ہے؟ آج کل ایسا اچھا برتاؤ ہو رہا ہے، آج کل جوان بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، اگر باپ کہنے لگے کہ بھائی میں بڑوت جا رہا ہوں، تو
जवान बेटा क्या कहता है, अरे बुड्ढे पता तो कुछ नहीं तुझे, जल्दी हम उठाता, आजकल जमाने का क्या पता तुझे, कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा फरोख्त, तू क्या करेगा जाकर। ऐसी ऐसी बातें अगर कोई दो चार नसीहत के तौर पर वालिदैन अपनी औलाद को बात कहते हैं तो क्या कहता है कि बुड्ढे तूने मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। ऐसे ऐसे जुमले माँ बाप को बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि बुड्ढे तू मेरी बात नहीं समझता। अरे नादान, जब तू छोटा था तू बोल नहीं सकता था, तुझको भूख लगती थी तू बतला नहीं सकता था, तुझको प्यास लगती थी तू बतला नहीं सकता था, तेरे पेट में दर्द होता था तू बतला नहीं सकता था, तेरी तबीयत खराब होती थी तू बतला नहीं सकता था, तू रोता था, माँ समझ जाती थी कि मेरे लखते जिगर को भूख लगी है, मेरे लखते जिगर बीमार है, मेरे लखते जिगर को प्यास लगी है। लेकिन आज तू जवान हो गया है, तू कहता है कि बुड्ढे तो मेरी बात नहीं समझता। अरे जब तू छोटा था बोल नहीं सकता था, वो जब तेरी बात समझते थे, आज तू बड़ा हो गया है, वो आज भी तेरी बात समझते हैं। फर्क ये है कि तू उनकी बात को नहीं समझ रहा। वो क्या चाहते हैं, हमारे लिए वालिदैन क्या चाहते हैं। देखिए आजकल हमारे माशरे के अंदर तो ये हो गया है कि बूढ़े माँ बाप को जलील किया जा रहा है कि तू मेरी बात नहीं समझता, तूने दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी, डांट दिया। हमारे अकाबिरीन में एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हजरत हैवा अलैहि रहमा। क्या नाम था? हजरत हैवा। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैकड़ों लोग हजरत से हदीसें पढ़ा करते थे, सैकड़ों लोगों को हदीसें पढ़ाया करते थे। तो उनकी एक वालिदा थी, उस बेचारी का जहन दिमाग बहुत कमज़ोर था। उसको एक बात बतलाई जाए तो थोड़ी देर के बाद उस बात को भूल जाया करती थी। तो हजरत ने मुर्गियाँ पाल रखी थी, हैवा मुर्गियाँ पाल रखी थी हजरत ने। और हजरत जब भी सबक पढ़ाने के लिए, हदीस सुनाने के लिए घर से निकलते तो मुर्गियों को दाना पानी करके निकलते। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी वालिदा डंडा लेकर उनके दर्जे में आती और कहती कि मेरा बेटा हैवा कहाँ है, मेरा बेटा हैवा कहाँ है। बूढ़ी माँ है, डंडा लेकर के आ रही है दर्जे में। हजरत हैवा बैठे सबक पढ़ा रहे हैं, हदीसें पढ़ा रहे हैं। हजरत हैवा देखते हैं कि मेरी वालिदा आ रही है। सैकड़ों लोग बैठे हदीस पढ़ रहे हैं, उनसे ऐसे इशारा करते हैं कि हट जाइए, मेरी वालिदा को आने दीजिए। तो उनकी वालिदा आती है, आने के बाद कहती है कि हैवा तूने आज मुर्गियों को दाना पानी नहीं किया, और सर में डंडा मारती है और हजरत हैवा को उठा करके ले जाती है। इतने बड़े आलिम हजरत हैवा अलैहि रहमा, वो बैठे हदीस पढ़ा रहे हैं, माँ आई, डंडा सर में मारा, हाथ पकड़ के ले गई। ये हैवा तूने आज मुर्गियों को दाना पानी नहीं किया। आजकल अगर किसी ने किसी के अपनी औलाद के मार दिया ना, तो आजकल यहाँ तक इंतहा हो गई है कि बूढ़े माँ बाप पर हाथ भी उठा देते हैं आजकल के नौजवान, और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हजरत हैवा बैठे हैं, माँ आती है, डंडा उठाती है, सर में मारती है, रोजाना आती है। हजरत हैवा दाना पानी करके आते हैं। हजरत हैवा की वालिदा थोड़ी देर के बाद आती है, डंडा मारती है, ले जाती है। हैवा तूने मुर्गियों को दाना पानी नहीं किया। हजरत हैवा जाते हैं, जाने के बाद दाना पानी करते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर वो दोबारा आती है। ऐसा मुसलसल रोजाना होता है, कई साल तक ऐसा हुआ। एक दिन उनका एक शागिर्द कहने लगा कि हजरत आपकी वालिदा रोजाना आती है, आपके सर में डंडा मारती है, आपको उठा करके ले जाती है। एक दिन उनकी वालिदा आई, आने के बाद उसने सर में डंडा मारा और वो डंडा जोर से लग गया, सर से खून निकलने लगा। तालिब इल्म कहने लगा, उनका शागिर्द कहने लगा कि हजरत आपकी वालिदा रोज आती है, डंडा मारती है, आप एक काम किया करें, आप जब घर से आया करें तो आप घर का ताला लगा करके आ जाया करें, और जब आप घर जाएंगे तो आपकी वालिदा भूल जाया करेगी कि ताला लगा था या नहीं लगा था। इससे आपकी वालिदा यहाँ पर नहीं आएगी, आप ताला लगा करके आ जाया करें। तो हजरत हैवा फरमाते हैं कि अगर आज मैंने अपनी वालिदा का ताला लगा दिया तो मेरे ख्वाबों पर ताला लग जाएगा, तो उन्होंने पूछा हजरत ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि तुझे क्या बतलाऊं, जब भी मेरी माँ मेरे सर में डंडा मारती है और मुझको घर ले जाती है, घर ले जाने के बाद रात को मैं सो जाता हूँ तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आते हैं और
ماں نے ڈنڈا کہاں مارا، حیوا ماں نے ڈنڈا کہاں مارا، تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں مارا، آپ وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں مارا، آپ وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر آج میں نے اپنی والدہ کو تالے کے اندر بند کر دیا تو کل میرے خوابوں پر تالا لگ جائے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ والدین آج کل بد دعا دے رہے ہیں اور اولاد ان کی بد دعا سن رہی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، ایک واقعہ سنیے۔ دیکھیے پچھلے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، پہلے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو آواز لگائی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھائی والدہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم نے نیت باندھی اور والدین بلائے نا تو نیت توڑ کر کے چلے جاؤ۔ والدہ نے آواز لگائی، وہ حضرت جو اکابر بزرگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو نماز پڑھتے رہے۔ وہ اپنی والدہ کی پکار پر نہیں گئے تو ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دے دی کہ جب بیٹا تجھ پر بہتان لگ جائے۔ کیا کہا کہ جب بیٹا تجھ پر بہتان لگ جائے، تو وہ بد دعا ان پر لگ گئی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد گئے تو انہوں نے کہا کہ جب بیٹا تو میری آواز پر نہیں آیا، تجھ پر بہتان لگ جائے۔ تو ایسا ہوا کہ اس بستی میں ایک عورت کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ ملا جی ہے، سیدھا سادہ سا ہے۔ لوگوں نے اس پر زور زبردستی کی کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ملا جی کا ہے۔ تو لگ گیا نا بہتان۔ تو والدین کی بد دعا اس قدر خطرناک ہے۔ والدین بھی پرہیز کرے، وہ اولاد کو بد دعا نہ دے، لیکن جو اولاد ہے وہ بھی ایسا کام نہ کرے کہ والدین مجبور ہو جائے۔ والدین محبت میں مارتے نہیں ہیں، بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں تو وہ پھر بد دعا دیتے ہیں، بد دعا نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب بیٹا اللہ تجھ پر بہتان لگ جائے تجھ پر، تو ان پر الزام لگ گیا کہ یہ جو بچہ ہے، اس عورت نے لگا دیا یہ بچہ ان ملا جی کا ہے۔ تو اب ان کو لوگوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا، ان کی بہت زیادہ توہین کی، جس جگہ وہ عبادت کیا کرتے تھے اس کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کی، نیک بندے کی توہین ہو رہی ہے، تو پھر اللہ نے اس بچے کو زبان دی۔ اس چھوٹا بچہ بولا کہ نہیں میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں فلاں کا بچہ ہوں۔ تو والدین کی جو یہ بد دعا ہے اس سے بچے، ان کی دعا لیجیے، ان کی دعا بڑی کارآمد ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہے جو میرے ذہن کے اندر آ رہا تھا ابھی کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ چلو تو اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ہم جب چلتے ہیں، ہم کہیں پر بھی چلتے ہیں، میں والدین کی دعا کی اثر بتا رہا ہوں آپ کو۔ والدین کا دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ والدین کی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آخری مصرع میرے یاد ہے، پہلا میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم روڈ پر چلتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، حادثات مصیبتیں ہمارے سامنے ہمارے پیچھے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی دعا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری والدہ کہتی ہے کہ جب بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، جب بیٹا اللہ کی سپردی میں۔ ہمارے یہاں دیہات میں کیا کہتی ہے؟ جب بیٹے اللہ تجھے راضی خوشی رکھے، کہتی ہے کہ نہیں؟ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، حادثات مصیبتیں پریشانیاں ہمارے ساتھ ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں والدین کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ حادثات مصیبتیں پریشانیاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ ماں باپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن آج کل اولاد بہت زیادہ توہین ماں باپ کی کر رہی ہے۔ دیکھیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ بوڑھا ہو جائے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا ہو، کانوں سے سن نہ سکتا ہو، آنکھیں بینائی ہو چکی ہو، زبان گویائی ہو چکی ہو، اور وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ
جہان بھر میں آپ کو اس سے بڑی دولت نہیں ملے گی۔ جب یہ بوڑھا اٹھ جائے گا نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہو چکے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس پر توجہ دی جائے من کر رہی سے